إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس خالق کائنات کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ہماری آج کی چوتھی مجلس 3 جمادی الثانی 3 جمادی الاولی سن 1421 ہجری کو منعقد ہو رہی ہے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی ہماری تقریر کا جو موضوع ہے وہ وہی صالحین، بزرگوں، ولیوں، اللہ کے نیک بندوں کے سلسلے میں غلو اور بدعقیدگی کرنا ہے، جس کو ہم نے اپنی آسان زبان میں حد ہو گئی کا نام دیا ہوا ہے۔ یعنی اس طرح کی باتیں امت کے اندر پھیلائی گئی ہیں کہ جس کے اندر ایمان اور عقیدے کا جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، صحیح ہیں، ان کے بالکل برخلاف وہ باتیں ہیں۔ اس تعلق سے مسلسل 3 لیکچر آپ سن چکے ہیں، اور میں بلا کسی تمہید کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے چوتھی مجلس کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے میں آپ کو لے کے چلوں ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے وہ حضرات جنہیں اپنی حنفیت پر یا اپنی سنیت پر بہت غرور اور بہت ناز ہے، اور جو لوگوں کے سامنے نہایت ہی مکاریوں اور عیاریوں سے خم ٹھونک کر، سینے تان کر امت کے سامنے اپنی بدعقیدگیوں کو بیان کرتے ہیں، اپنی کتابوں کے اندر لکھتے ہیں، اور ذرہ برابر بھی انہیں حیا اور شرم نہیں آتی کہ وہ اپنی نسبت قرآن اور سنت کی طرف بھی کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو اہل سنت یا اپنے آپ کو سب سے بڑا سواد اعظم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آئیے میں ذرا ان دریدہ دہن اور ان بد عقیدہ لوگوں کی کتابیں آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور بتلاؤں کہ دیکھیے کس طرح سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، توہین کیے ہیں، اور وہ عقیدہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہے اس عقیدے کا کس طرح سے انہوں نے تمسخر اور مذاق اڑایا ہے۔ میرے عزیز، میرے دوست، ہم سب کا یہ متفقہ اہل سنت والجماعت سلف کا، جو اہل سنت والجماعت ہیں، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، ائمہ کا، سب کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جو مر جاتا ہے وہ دوبارہ زندہ دنیا کے اندر واپس نہیں لوٹتا ہے، نہ ہی زندہ واپس آتا ہے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ شہید ہو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، اور نہایت ہی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملکوں کے اندر جو لوگ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کی طرف منسوب کرتے ہیں، یعنی ایک پارٹی بریلویت کی طرف منسوب ہے جسے بریلوی کہا جاتا ہے، اور دوسری پارٹی جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتی ہے جسے دیوبندیت کہا جاتا ہے، جو دیوبند سے پیدا ہوئے۔ میرے عزیزو، ان سب کے ہاں یہ عقیدے موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ اور 1000 بار استغفر اللہ
صرف یہی نہیں کہ وہ زندہ ہیں بلکہ وہ اپنی قبر کے اندر بھی زندہ ہیں، اور یہی نہیں بلکہ استغفر اللہ، میں نے احمد رضا خان صاحب کے حوالے سے وہ عقیدہ بھی بتایا تھا، یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت کے حوالے سے، کہ اس کے اندر یہاں تک لکھا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں، نعوذ باللہ، اور آپ ان سے ہم بستری فرماتے ہیں، آپ ان سے شباشی فرماتے ہیں، استغفر اللہ۔ اور یہیں تک نہیں بلکہ اور آگے بڑھ کر کے آئیے میں آج وہ عقیدہ ثابت کروں جو علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، جسے ہمارے بھولے بھالے عوام دیوبندی حضرات نہیں جانتے، جسے ہمارے اسی طرح جو احمد رضا خان کے ماننے والوں کا، جنہیں مجدد اعلیٰ مجدد دین و ملت اور نہ جانے کن کن القاب سے نوازا جاتا ہے، ان کا عقیدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہی نہیں کہ زندہ ہیں بلکہ استغفر اللہ آج بھی دنیا کے اندر کبھی تخت کے اوپر، کبھی ہواؤں کے دوش پر، کبھی بدلیوں کے اوپر، کبھی یوں ہی چلتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں، اور زندہ لوگ ان کی زیارت بھی کرتے ہیں، استغفر اللہ۔ اس قدر بدعقیدگی جو نہ کبھی زمین میں سمانے والی نہ آسمان میں سمانے والی۔ آئیے میں لمبی بات نہ کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے امام احمد رضا اور ان کے مخالفین، یہ ہمارے استاد کی کتاب ہے بدر الدین احمد قادری رضوی مصطفی گورکھپوری، جس کے کئی حوالے میں دے چکا ہوں، فضل نور اکیڈمی چک سادہ شریف گجرات کی چھپی ہوئی، اور یہ کتاب جو ہے گجرات کی چھپی ہوئی ہے، اس کے اوپر قیمت وغیرہ تو نہیں لکھی ہوئی ہے، تب رہا کہ مولانا بدر الدین احمد قادری کے نام سے یہ کتاب اس وقت دنیا کے اندر وہ ہے۔ اب اس کے اندر انہوں نے ایک عقیدہ دیکھیے، انہوں نے یہ لکھتے ہیں کہ عالم بیداری میں زیارت کی دولت کبریٰ، عالم بیداری میں زیارت کی دولت کبریٰ، صفحہ نمبر 321 لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ان شہیدان محبت میں ہیں جن کے نزدیک حاضری حرمین کا اصل مقصود آستانِ نبوت کی زیارت ہے، یعنی اعلیٰ حضرت ان عاشقوں میں سے ہیں جب وہ حج کرنے جاتے ہیں تو ان کی حاضری کا مقصد خانہ کعبہ نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے۔ کہتے ہیں اگر زیارت کی نیت نہ ہو تو حج کعبہ کا کوئی لطف حاصل نہیں ہوتا، اور اس حج میں کوئی جان نہیں جو نیت زیارت سے وابستہ نہ ہو۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت نے اس سفر مقدس کا بھی مقصود آستانِ نبوی کی زیارت ہی قرار دیا، یعنی خانہ کعبہ کا طواف نہیں، وہ نیت نہیں کہ ہم خانہ کعبہ جا رہے ہیں حج کرنے، نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے کی زیارت کرنے جا رہے ہیں، استغفر اللہ۔ آپ اپنی نعتیہ تصنیف حدائق بخشش میں لکھتے ہیں کہ اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ کہتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا جس نے مجھ سے کی نہضت کدھر کی ہے، یعنی روانگی کس طرف کی ہے، تو جس نے بھی پوچھا تو اعلیٰ حضرت نے ہم نے یہی کہا کہ ہم طیبہ کی طرف جا رہے ہیں، کعبہ کا نام تک نہ لیا۔ بڑے فخر کے ساتھ یہ بدنصیب بیان کر رہے ہیں، استغفر اللہ۔ کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ وَإِنَّ لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، آدمی جس طرح کی نیت کرتا ہے اسے وہ چیز ملتی ہے۔ کہتے ہیں کہ خاص و عام کا زبان زد ایک مقولہ بھی ہے کہ جیسی نیت ویسی برکت۔ پھر اعلیٰ حضرت کا یہ سفر مقدس چونکہ خاص مقصود اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پاک کے لیے تھا اور نیت بالکل خالص تھی، اس لیے اللہ کے پیارے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سچے عاشق احمد رضا کے لیے دنیاوی، سنیں غور سے، اپنے سچے عاشق احمد رضا کے لیے دنیاوی حجابات ہٹا کر اس طرح کرم فرمایا کہ عبد المصطفیٰ احمد رضا نے اپنے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا اور زیارت مقدس کی اس خصوصی دولت کبریٰ اور نعمت عظمیٰ سے شرفیاب ہوئے، استغفر اللہ۔ یعنی اعلیٰ حضرت، سمجھ میں آئی بات کی نہیں آئی؟ باقاعدہ جناب عالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں احمد رضا خان بریلی کے خان صاحب نے بیداری کی حالت میں دیکھا۔ ہم نے کہا ابو بکر نے بیداری کی حالت میں نبی کی وفات کے بعد نہ دیکھا، عمر نے نہ دیکھا، صحابہ نے دیکھا، ازواج مطہرات کے کمرے میں حضور نہ تشریف لائے بیداری کی حالت میں۔ ارے جب بیداری کی حالت میں احمد رضا کے سامنے آ سکتے تھے تو ازواج مطہرات کو ان کے عقیدے کے مطابق قبروں میں بلانے کی نعوذ باللہ کیا ضرورت تھی؟ بولو، تم تو ایک طرف یہ کہتے ہو کہ اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہیں اور ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں،
میاں جب حضور قبر سے نکل کر احمد رضا سے مل سکتے ہیں تو پھر حضور اپنی بیویوں سے بھی تو مل سکتے تھے. یہ حد ہو گئی, واقعی حد ہو گئی, حد ہو گئی گپ کی, اور حد ہو گئی اس بدعقلی کی. اور سنو, ایک ہی دفعہ نہیں, کہتے ہیں باقاعدہ ایک دفعہ مولوی سید شاہ جعفر میاں خطیب جامع مسجد کپور تھلہ نے اپنے والد صاحب کے عرس کے موقع پر بیان کیا کہ اعلیٰ حضرت جب دوسری مرتبہ زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تو شوق دیدار میں روضہ شریف کے مواجہے میں درود شریف پڑھتے رہے اور یقین کیا کہ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم ضرور عزت افزائی فرمائیں گے, یعنی درود پڑھیں گے تو حضور ضرور پردہ اٹھائیں گے. ایسا لگتا ہے وہ کوئی پردے کے پیچھے نبی بیٹھے ہوئے ہیں, مٹی کے نیچے دفن نہیں ہیں. استغفر اللہ. سنیں, اور بالمواجہہ زیارت سے مشرف فرمائیں گے. لیکن پہلی شب ایسا نہ ہوا تو ایک غزل لکھی, اور یہ غزل حدائق بخشش کے اندر موجود ہے, اور اس کا پہلا شعر کیا ہے؟ مطلع وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. اخیر کا شعر نہیں ہے, آخری کا میں سنا دیتا ہوں کیونکہ میں تو ان راہوں کا راہی رہا ہوں بھائی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, کہتے ہیں تجھ سے کیوں پوچھے کوئی بات رضا, تجھ سے کیوں پوچھے کوئی بات رضا, تجھ سے کیوں پوچھے کوئی بات رضا, تیرے جیسے وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. تجھ سے کیوں پوچھے کوئی بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں, تجھ سے کتے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تجھ سے کیوں پوچھے کوئی بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. یعنی جو مدینہ شریف کے اندر جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, وہاں گھومتے ہیں, وہ سارے کے سارے کتے ہیں. جیسے یہ بریلی کا کتا یہاں سے اٹھ کر کے وہاں گیا تھا, اپنے آپ کو کہتا نا تجھ سے کتے, یعنی تیرے جیسے کتے. تو جتنے بھی ولی اللہ, جتنے بھی مومنین ہیں نعوذ باللہ, سارے کے سارے وہاں کتے پھرتے ہیں. بے غیرتی کی حد ہو گئی. بے غیرت تو اپنے آپ کو کتا کہہ, تو کتا, تیرا باپ کتا, تیرا دادا پردادا کتا, تو اپنے آپ خنزیر بھی کہہ لے, ہمارے باپ کا کیا جاتا ہے. لیکن کم از کم عام مسلمانوں کو تو کتا نہ کہو. کسی صحابی نے اپنے آپ کو کتا نہیں کہا, لیکن ہم سے تم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ان کا احترام اور ان سے محبت کرنے والے وہ لوگ تھے. لیکن کسی نے اپنا نام کلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کتا نہ رکھا, نہ اپنے بیٹوں کا, نہ اپنے پوتوں کا, نہ ائمہ نے, نہ صحابہ نے, نہ تابعین نے, کسی نے بھی نہیں. لیکن یہ انڈین پالتو کتے, انگریزوں کے کتے, یہ اب امت کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو کتے بھی بن رہے ہیں, بلی بھی بن رہے ہیں, خنزیر بھی بن رہے ہیں. استغفر اللہ. کہتے ہیں تجھ سے کیوں پوچھے کوئی بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. بہرحال یہ غزل پوری ہے, انہوں نے کہی. مواجہہ اقدس میں عرض کر کے انتظار میں مؤدب بیٹھے تھے کہ قسمت جاگ اٹھی, اور پھر قسمت جاگ اٹھی, پھر قسمت جاگ اٹھی, اور سر سے بیداری میں زیارت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوئے. اب تو بھیا ان کے صحابی ہونے میں بھی کوئی شبہ رہ گیا. یہ 14 صدی کے صحابہ ہیں. یہ کون سے صدی کے صحابہ ہیں؟ 14 صدی کے انڈین صحابہ ہیں یہ. اعوذ باللہ, اعوذ باللہ. یہ انڈین ولی اللہ صحابہ لوگ ہیں یہ. آئیے, یہ کس کا چہرہ ہے؟ یہ مجدد دین ملت فاضل بریلوی امام احمد رضا کانفرنس منائی جا رہی ہے ہمارے ملکوں میں. اعلیٰ حضرت سب سے حضرت اعلیٰ احمد رضا خان کا نعرہ, مسلک اعلیٰ حضرت. لوگوں, اللہ کے دربار میں جب تم کھڑے کیے جاؤ گے نا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب تم سے نہیں پوچھے گا. ارے تمہارا حساب و کتاب تو پہلے قبر ہی میں فیصلہ ہو جائے گا تمہارا. من ربوں کا, ما دینوں کا, ما تقول فی شان ھذا الرجل. وہاں احمد رضا خان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا. اور یہ تو خیر اللہ ہدایت دے, اور اللہ سے توبہ کرو کہ یہ بدعقیدگیاں, یہ عقیدہ صحابہ کا عقیدہ نہیں, یہ عقیدہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ نہیں, یہ عقیدہ ائمہ تابعین تبع تابعین کا نہیں. اور جاؤ ہم تمہیں چھوٹ دیتے ہیں, تم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہو, کہ ذرا ایک بھی اپنے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ایک قول اس طرح کا بتلا دو, اس طرح کا کوئی عقیدہ, اس کو ثابت کرنے کے لیے جاؤ, ورنہ حنفی کہنا چھوڑ دو. امام ابو حنیفہ کی طرف تمہاری نسبت جھوٹ ہے, دغا ہے, فریب ہے, دج ہے. میرے عزیز, یہ رہا
قصہ عالم بیداری میں کس کا؟ بریلی شریف کا. ہاں شریف کا. سارے بریلی میں سیتا رام بھی شریف ہیں, کوشلیا رام بھی شریف ہیں, مڑواری بھی سارے شریف ہیں, کتے بھی شریف, بلی بھی, سارے بریلی شریف تو سب شریف. سمجھیے. چلیں یہ تو یہ ہو گیا جناب عالی. یہ ہمارے ہندوستان کے ٹی ٹی ایس ٹماٹر سنی جن کے اوپر ہم بھی نزلیں جھاڑتے ہیں اور وہ بھی بولتے ہیں, جن کے دامن خود ان رگوں میں رنگے ہوئے ہیں جنہیں دیوبندی کہا جاتا ہے. یہ دونوں ایک ہی حمام میں ننگے ہیں. میرے پاس ایک کتاب آئی ہے, محاسبہ دیوبندیت بجواب مطالعہ بریلویت. یہ دکتور خالد محمود ہیں, کوئی دیوبندیوں کے بہت بڑے سرخیل مانچسٹر لنڈن انڈر میں کہیں اپنے آقاؤں کے پاس رہ رہے ہیں. ہاں پہلے پرانے جو ان کے آقا لوگ تھے وہاں ہیں, وہاں سے انہوں نے بریلویت کے موضوع پر کافی کتاب لکھی, لیکن ان بیچارے کو ہو گئی بھول. اس کو اپنے گھر کی خبر نہیں, ان کو اپنے گھر کا پتہ نہیں کہ ہم جن کے گھروں پہ پتھر پھینک رہے ہیں ٹھیک ہے ان کے گھر ٹوٹیں گے, لیکن تمہارا بھی گھر شیشے کا بنا ہوا ہے. ایک پتھر آئے گا تو وہ شیشے کا محل چکنا چور ہو جائے گا. تم اپنے دامن کو نہیں دیکھتے. اور یہ ہمارے بریلوی جو لوگ ہیں ہمارے ہندوستان پاکستان کے, یہ سب کو ایک ہی ڈنڈے سے ہکاتے ہیں. لیکن میں اپنے بریلوی دوستوں سے کہنا چاہوں گا کہ میرے دوستو, بڑی مہنگی پڑے گی ہم سے دشمنی تمہاری, اور بہت مہنگا پڑے گا ہمارا مقابلہ. اس لیے کہ یہاں کسی دیوبندی دیو کے بندوں سے ہمارا تمہارا مقابلہ نہیں ہوگا, اور نہ ہی کسی بریلی کے استھان اور بریلی کے قبر پرستوں سے تمہارا مقابلہ ہے. یہ جسے تم کہتے ہو نا, ہم تو نہیں کہتے, لیکن تمہارا دیا ہوا لقب کھرا وہابی جس کو کہتے ہیں, اس سے تمہارا مقابلہ ہوگا, جسے ہم اور تمہارے ماننے والے اور ہندوستان پاکستان میں جسے بد مذہب کہا جاتا ہے, جسے اہل حدیث کہتے ہیں. جب تمہارا مقابلہ ان سے ہوگا تو تمہارے دانتوں سے بھی پسینے نکلیں گے. یاد رکھو, تم ایک ہی ڈنڈے سے ان رنگیلے وہابیوں کو نہ ڈھکیلو. انہوں نے تو وہ نفاق کے چولے پہنے ہوئے ہیں کہ جب مملکت سعودی عربیہ میں آتے ہیں تو وہابی 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 کی رٹ لگاتے لگاتے ان کی زبانیں گھر جاتی ہیں, لیکن جب وہ ہندوستان میں ہندوستانی زبان استعمال کرتے ہیں تو پھر یعنی مملکت سعودی عربیہ کے خلاف ان کے زبان اسٹینڈ گن بن جاتے ہیں. اور اس طرح سے ان کے خلاف جو ہے ان کے بزرگوں نے گالیاں بکی ہیں کہ علامہ والحفیظ. اس لیے بیٹا ہم سے گفتگو کرنا ہے تو دیوبندیت کے چولے سے نہیں. معاف کرنا, میں دیوبندی نہیں, نہ میں کوئی بریلوی ہوں, نہ میری نسبت کسی اور کی طرف ہے. میری نسبت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. میں ایک طالب علم ہوں اور یہ قرآن و سنت کا ایک چوکیدار ہوں. جب اس سے تمہارا پالا پڑے گا تو پھر تمہیں پتا چلے گا. تم نے یہ اس کتاب کے اندر جس نے یہ کوئی ہے محمد حسن علی رضوی, اس نے خوب لتھیڑا ہے اس کو اور صحیح بات کی ہے, کیونکہ جب اس نے یہی کہا ہے کہ جب تمہارے بھی گھر شیشے کے ہیں اور ہمارے بھی گھر شیشے کے ہیں, ہمارے گھر پہ تم پتھر پھینکو گے تو ہم لازمی طور پر تمہارے گھر پر بھی پتھر پھینکیں گے. اور جہاں تک تم پیر پرستی کا ہمیں تانا دیتے ہو تو تم سے زیادہ اس روئے زمین پر, دیوبندیوں سے زیادہ پیر پرست اس روئے زمین پر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے. اس نے بھی چیلنج کیا. بہرحال زیارت عالم بیداری میں زیارت کا نمونہ ہم نے بریلی کے خانہ ساز دھرم سے دکھلایا. اب آؤ ذرا دیوبند کی بھی سیر کرا دوں آپ کو, سہارنپور دیوبند کہ یہاں کیا گل کھل رہے ہیں. پھر میاں اس نے تو صرف اپنے لیے مدینہ پہنچ کر کے قبر کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا عقیدہ رکھا. اور ہمارے دیوبند کے بزرگ تو باقاعدہ جناب عالی بھارت میں بلا رہے ہیں, بھارت میں عالم بیداری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں, اور وہ بھی کہاں معلوم ہے, دیوبند کے اندر تشریف لا رہے ہیں. حوالہ معراج ربانی نہ دے تو گردن حاضر ہے, جو بھی سزا ہے چاہو لے لو, منظور ہے. آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں تقدیر امم کیا ہے. یہ ارواح ثلاثہ 242 نمبر کا صفحہ, ارواح ثلاثہ حکیم الامت اشرف علی صاحب تھانوی کی یہ کتاب ہے. اور اس کے اندر دیکھیں کہ کس طرح سے حضرت نے بیداری میں زیارت کروانے کا اور زیارت کرنے کا کی بات کہی ہوئی ہے. یہ دیکھیں, کہتے ہیں حکایت نمبر 266 242 نمبر صفحہ, حکایات اولیاء دارالاشاعت اردو بازار کراچی نمبر 1, فون نمبر 21 37 68. جس کو پتہ کرنا ہے اتباع سے پتہ کر لے. حضرت والد مرحوم نے فرمایا کہ دیوان محمد یاسین صاحب مرحوم دیوبندی نے
فرمایا کہ قاضی پور میں جب حضرت نانوتوی تشریف لے گئے ہیں اور عشر محرم تھا اور رافضی شیعوں نے حضرت مولانا کو اپنی مجلس میں آنے کی دعوت دی، باقاعدہ شیعہ بھی حضرت کو دعوت دیتے تھے بھائی کہ آؤ ہماری مجلس میں، تو یہ دعوت دی ان کو، تو گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ منظور ہے مگر اس شرط سے کہ جب آپ لوگ مجلس میں کہہ سن چکیں گے تو ہم بھی کچھ کہیں گے۔ وہ اس پر آمادہ نہیں ہوئے، اور وہیں کچھ مذہبی گفتگو کرتے ہوئے ان سب روافض نے کہا کہ اگر آپ بیداری میں ہم کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا دیں اور حضور اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما دیں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں تو ہم اہل سنت والجماعت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو حضرت قاسم نانوتوی نے فرمایا، کیا فرمایا کہ تم اس بات پر پختہ رہو، تم اس بات پر پختہ رہو تو میں بیداری میں زیارت کرانے کے لیے تیار ہوں۔ تم اس بات پر پختہ رہو تو میں بیداری میں زیارت کروانے کے لیے تیار ہوں، مگر یہ روافض کچھ کچے ہو گئے۔ ماشاءاللہ، ہندوستان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ بیداری میں کیا اللہ تھے زندہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے؟ یہ قاسم نانوتوی صاحب کیا اللہ تھے؟ کون تھے یہ؟ ابھی خود زندہ ہو کے آ رہے ہیں، اسی لیے لکھا ہوگا کہ یہاں تو موت اور زندگی کے خود مالک بنے بیٹھے ہیں، قبر سے جب چاہ رہے ہیں اٹھ کے آ رہے ہیں، قبر سے جب چاہ رہے ہیں دیوبند میں پہنچ رہے ہیں، قبر سے جب چاہ رہے ہیں لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ان کا عقیدہ رہا ہوگا کہ جب ہم خود آ سکتے ہیں تو نبی کو بھی بلا سکتے ہیں۔ استغفر اللہ، حد ہو گئی اس بدعقیدگی کی۔ اور آپ کہیں گے مولانا یہ تو بہت ہی مختصر چھوٹی سی بات ہے، آؤ ذرا میں آپ کو تفصیلی بات بتلاؤں کہ زیارت کرانے کا ایک اور عقیدہ دیکھیں۔ یہ ہمارے ہاتھ میں حضرت تو نہیں کہتے، حضرت میں نہیں کہتا ہوں کیونکہ مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے حضرت کہتے ہوئے، یہ تاریخ مشائخ چشت ہے۔ یہ کس کی ہے معلوم ہے؟ یہ ہے حضرت کیا ہے؟ یہ زکریا صاحب دیوبندی، زکریا صاحب دیوبندی تبلیغی جماعت کے فاؤنڈر تو خیر الیاس صاحب تھے، تبلیغی جماعت کے بہت بڑے متعاون، مددگار، اور کتب خانہ ان کا، اور کتابیں بیچنے کا دھندا کر کے تبلیغی نصاب فضائل اعمال لکھ کر کے خوب بیوقوف بنا کے نوٹ بھر رہے ہیں اپنے گھروں میں۔ بہرحال برکت العصر اس کتاب کے حوالے سے مکتبہ شیخ زکریا مفتی اسٹریٹ سہارنپور یو پی کی یہ چھپی ہوئی یہ کتاب جناب علی، اور آئیے میں اس کتاب کے حوالے سے صفحہ نمبر 246 میں لے کے چلوں۔ یہ ذکر کر رہے ہیں اپنے پیر مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو یہاں بتلاتا چلوں، یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دونوں طرف کا پیر ہے، یہ خان صاحب کا بھی پیر ہے اور ادھر شیخ لوگوں کا بھی پیر ہے، یہ احمد رضا خان کا بھی پیر ہے، اور یہ ادھر بریلویوں کا بھی پیر اور دیابنا کا بھی پیر، دیوبندیوں کا بھی پیر۔ بہرحال دیوبندیوں نے جب اس کو پکڑا تو بریلویوں نے اس کی تعریف کرنا چھوڑ دی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اور یہ عالم علم نہیں تھے، یہ نحو صرف کے کچھ بنیادی کتابیں پڑھے تھے، بس ان کے پاس علم نہیں تھا۔ لیکن بہرحال کہتے ہیں انہی کا ذکر ہو رہا ہے کہ بہرحال کہتے ہیں کہ مطلب حج کرنے گئے، پھر وہاں لوگوں سے ملاقات ہوئی، بہرحال پھر مدینہ پاک کی زیارت کے بعد واپسی ہند ضروری تھی، پھر وہاں گئے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ پھر ایک دن کیا ہوا، قبہ خضرا کی زیارت کے بعد، قبہ خضرا یعنی گنبد خضرا، وہ ہمارے ہاں وہ پاکستان والے نہیں، دعوت اسلامی والے، گنبد خضرا کی میٹھی میٹھی چھاؤں میں، وہ الیاس قادری لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں، گنبد خضرا کی میٹھی میٹھی چھاؤں میں میٹھی میٹھی سنتیں لے کر، میٹھے میٹھے بھائیوں، یہ بڑے بڑے میٹھے میٹھے، یہ جتنے کڑوے پپیے ہیں نا، یہ سارے کے سارے میٹھے میٹھے، خوب میٹھے میٹھے کا لیبل لگا رہے ہیں۔ یہ گنبد خضرا، ان سے پوچھو کہ حضرت دیوبندی لوگ، تم تو گنبد خضرا، تم تو کہتے ہو کہ گنبد یہ بریلویوں کو اس بات پہ کہتے ہو کہ یہ شرک ہے، بدعت ہے، لیکن تمہارے ہاں یہ گنبد خضرا کا کیا تصور ہے؟ تو سنو، گنبد خضرا کی زیارت کے بعد، گنبد خضرا کی زیارت کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی نہیں، گنبد خضرا کی زیارت کے بعد وہاں کے فیوز سے متمتع ہوئے، یعنی وہاں سے جو انوار، جو فیضان، جو برکات وہاں گنبد خضرا سے جو مل رہے ہیں، اس سے باقاعدہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فائدہ مند ہوئے۔ استغفر اللہ، اس قبر سے، اس کے دیوار، وہاں سے کیا ان کو فیض اور برکات مل سکتے ہیں؟
اعوذ باللہ. یہ عقیدہ دیکھیں دیوبندیوں کا. کہتے ہیں اسی دوران میں روضۃ من ریاض الجنہ یعنی درمیان روضہ اطہر اور منبر شریف کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور نبی وہ روضہ جو بنا ہوا ہے دیوار اس کے اسی دوران مراقبے کی حالت میں حاجی امداد اللہ صاحب مراقبے میں بیٹھ گئے. مراقبہ کہتے ہیں گھٹنوں میں پیر دے کر کے بیٹھنا, آنکھیں بند کر کے مراقبے میں بیٹھ گئے امداد اللہ مہاجر مکی. دیوبندیوں حنفیوں کے پیر اور یہ بریلویوں کے بھی پیر ہیں, بیٹھ گئے مراقبے کی حالت میں. اللہ اکبر. دیکھیں قسمت جاگ اٹھی اور زیارت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے منور ہوئے. اعوذ باللہ. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. اور سنو, کوئی کہہ سکتا ہے خواب میں ہوئی, یہاں فرمایا جا رہا ہے, لکھا جا رہا ہے اور عمامہ سر پر رکھا گیا. نعوذ باللہ. صرف زیارت نہیں ہوئی بلکہ عمامہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر رکھا کہ جاؤ تمہیں ہم سمجھو ولایت کا مقام. اب ظاہر ہے زیارت جب ہو رہی ہے زندہ بالکل آمنے سامنے تو ظاہر ہے یہ مقام اور مرتبہ اور وہ بھی عمامہ دیا جا رہا ہے سرٹیفکیٹ کا. یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مدینہ منورہ میں حضرت شاہ غلام مرتضی صاحب جھنجھانوی ثم المدنی سے بھی اب اس کے بعد میں کہتے ہیں اس کے بعد سن 1262 ہجری میں ان سے ہندوستان کی طرف حضرت نے کوچ فرمایا اور مکہ اور مدینہ چھوڑا. تو بہرحال اس طرح سے جناب علی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو اعلیٰ حضرت ہیں دیوبندیوں کے, تو پیر نے بھی زیارت کی ہے, تو جناب احمد رضا خان نے بھی باقاعدہ زیارت کی ہے, دونوں ایک جگہ. اب آئیے اور آگے بڑھتے ہیں, ہم ذرا سا پردے سے پردہ ہٹاتے ہوئے چلتے ہیں. آئیے میں آپ کو یہ بھی بتلاؤں کہ جناب علی زیارت کا جو یہ زندہ زیارت کا جو یہ عقیدہ ہے آپ کو میں اور آگے لے کے چلتا ہوں کہ باقاعدہ دیوبند کے اندر یہی نہیں بلکہ صفا یہ حکایات اولیاء کے حوالے سے اور میں آپ کو ڈیپ میں لے کے چلتا ہوں, گہرائی میں لے کے چلتا ہوں. صفحہ نمبر جناب علی صفحہ نمبر 383 ہے. حکایات اولیاء اشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب معرکۃ الاعلیٰ 383 نمبر کی اس کا صفحہ ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ یہاں کیا گل کھلایا جا رہا ہے. حکایت نمبر 439 383 نمبر صفحہ اور جناب دیوان محمد یاسین صاحب دیوبندی کی کہانی بیان کی جا رہی ہے. لکھتے ہیں کہ حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ دیوان محمد یاسین مرحوم جو حضرت نانوتوی کے یعنی قاسم صاحب نانوتوی کے خادموں میں سے تھے, ان کا ذکر جہر مشہور تھا. ذکر جہر یعنی زور زور سے اللہ کا ذکر کرنا, یہ ذکر جہر ہوتا ہے. بڑے ہاں وہ سری جہر ہوتا ہے. پھر ذکر ہمارا پیر تھا تو باقاعدہ وہ تو مغرب کے بعد بیٹھتا تھا تو جناب علی بنیا کرتے ورتے اتار کے ٹوپی وپی اتار کے اب بالکل پوری مسجد گونجتی تھی. ذکر جہر ہوتا ہے. اور اخیر میں ایک دفعہ کہتا تھا محمد رسول اللہ. اس طرح یہ ذکر جہر تو یہ دیوبندیوں کے ہاں بھی ہو رہا ہے. یہ کون ہے؟ یہ محمد یاسین صاحب دیوبندی. اور ان کا ذکر جب ہوتا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ یہ ناممکن تھا کہ ان کا ذکر سن کر کوئی بغیر روئے ہوئے وہاں سے گزر جائے. جو بھی سنتا تھا سب روتے تھے. نہایت دردناک آواز میں ذکر کرتے تھے اور بہت روتے تھے. ہر وارد و صادر پر یعنی ہر آنے جانے والے پر اس ذکر کا اور گریے کا اثر پڑتا تھا اور وہ بھی روتا تھا. خود فرماتے تھے, اب دیکھیں یہ واقعہ ہو گیا, خود محمد یاسین صاحب دیوبندی فرماتے ہیں کیا کہ ایک دفعہ چھتے کی مسجد کے شمالی گنبد کے نیچے, چھتا والی مسجد دیوبندیوں کے ہاں بہت مشہور ہے, تبلیغی جماعت کے لوگ باقاعدہ تبرکن وہاں جا کے قیام کرتے ہیں. ان کے بڑے بڑے بزرگ, کیونکہ ان بڑے بڑے بزرگوں کی خانقاہ ہے, استان ہے, وہاں پہ آستانے ہیں, اس لیے وہاں جاتے ہیں. جناب علی اس کے شمالی گنبد کے نیچے کہتے ہیں ذکر جہر میں مصروف تھا کہ حضرت رحمت اللہ علیہ مسجد کے صحن میں اسی شمالی جانب مراقب اور متوجہ تھے اور توجہ کا رخ میرے ہی قلب کی طرف تھا. کون حضرت؟ یہ کون صاحب ہیں؟ دیکھیں اصل میں ایک بات میں بتاؤں آپ کو, صوفیوں کی بڑی عجیب و غریب اصطلاحات ہوتی ہیں. ان اصطلاحات کو جب تک آدمی سمجھے گا نہیں نا تب تک اصل میں بات کا لطف اسے نہیں آئے گا. اصل میں یہ جو متوجہ ہونا ہے نا, جیسا انہوں نے لکھا نا کہ حضرت
کا جو ہے مراقب تھے اور متوجہ تھے. یہ متوجہ کیا ہے؟ اور کہتے ہیں ہمارے دل کی طرف متوجہ تھے. یعنی حضرت قاسم نانوتوی کی یہ خاص خادموں میں سے تھے. مطلب یہ ہے کہ حضرت تو کہیں دور بیٹھے ہوئے ہیں, ذکر میں مشغول ہیں, لیکن حضرت کا جو دل ہے اس دل کی جو, اس کو کیا کہتے ہیں, ٹاکا بھیڑا رہتا ہے نہیں, دل کا جو ٹاکا ہوتا ہے, یا اس کو کیا کہتے ہیں, تعلق, یا دل کی جو وہ ہے لائن, بالکل حضرت یعقوب صاحب جو ہیں یہ جنہوں نے بیان کیا ہے, یاسین صاحب, ان کے دل کی طرف حضرت کی توجہ تھی. اور صوفیوں کا عقیدہ ہے کہ بزرگان دین جب کسی کے دل کی طرف توجہ فرما دیں تو جتنا علم وہ دینا چاہیں وہ ایک جاہل کو دے دے تو وہ عالم ہو جائے, اور اگر کسی عالم سے اسی توجہ کے ذریعے سے اس کا علم چھیننا چاہیں تو اس کا علم بالکل چھین لے اور وہ جاہل ہو جائے. یہ ہے توجہ. اب آئی سمجھ میں بات؟ ہاں, تو یہ توجہ جو ہوتی ہے, یہاں تک کہ روح بھی چھین لیتے ہیں, مردہ ہو جاتا ہے. علم کی روشنی چھین لیتے ہیں, وہ جاہل ہو جاتا ہے. جاہل کو توجہ دیتے ہیں. اور آپ نے سنا نہیں اشرف علی, اما یہ تو انسان کی بات کر رہا ہوں میں, اشرف علی صاحب تھانوی نے کرامات وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ جنید بغدادی تو ایک دفعہ انہوں نے کتے کی طرف توجہ کر دی تو وہ کتا بھی ولی ہو گیا. جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی کروڑوں لعنتیں ہوں, کتا بھی ولی ہو گیا. اور یہی نہیں, وہ کتا جب شہر میں چلنے لگا تو جن جن کتوں کی طرف اس کی نظر گئی وہ بھی ولی ہو گئے. اعوذ باللہ. ہم نے کہا حد ہو گئی کفر کی, اب ان کے ولی کتے بلی بھی بننے لگے. اما تم بے زبان جانوروں کو تو کم از کم بخش دو. سنیں تو یہ ہے توجہ. یاسین, یہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے, بریلویوں کا عقیدہ ہے, یہ جتنے صوفیوں کے رگوں میں رگے ہوئے گمراہ لوگ ہیں سب کا یہی عقیدہ ہے. توجہ کہتے ہیں شمالی گنبد کے نیچے میں تھا اور حضرت رحمت اللہ علیہ یعنی قاسم نانوتوی مسجد کے صحن میں اسی شمالی جانب مراقب اور متوجہ تھے, اور توجہ کا رخ میرے ہی دل کی طرف تھا. اب اس طرف اگر کوئی آدمی بیٹھا ہو, میں اس طرف بیٹھا ہوں, مجھے کیا پتا کہ اس کے دل کی توجہ میری طرف, یہ تو اللہ ہی کو پتا ہو سکتا ہے نا. لیکن دیوبندیوں کے پیر دلوں کی دھڑکنوں کو بھی جانتے ہیں, دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتے ہیں, توجہ کس طرف جا رہی ہے, دل کے اندر وسوسے کس طرح پیدا ہو رہے ہیں. دیوبندیوں کا پیر, حنفیوں کا یہ پیر سب کچھ جانتا ہے. اعوذ باللہ اور نعوذ باللہ ایسے بدعقیدگی پر, اور ہم اس عقیدے کو کفر سمجھتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ, اے میرے بندے جو تم چھپاتے ہو, جو تم ظاہر کرتے ہو, وہ میرے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے جو ہمارے سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے. لیکن دیوبندیوں کا یہ پیر توجہ کر رہا ہے تو اس دیوبندی کو پتا چل رہا ہے کہ حضرت کی توجہ میرے دل کی طرف ہے. اب اس توجہ کا نتیجہ سنو ذرا, اور آؤ آگے میں بڑھاؤں. توجہ کا نتیجہ اسی اسنا میں مجھ پر ایک حالت طاری ہوئی اور میں نے بحالت ذکر دیکھا. ذکر میں کر رہا ہوں اور ذکر کرتے ہوئے کوئی سوتا نہیں ہے, اس لیے کوئی تبلیغی بھائی یا کوئی دیوبندی یہ نہ کہے ربانی یہاں پہ تو سونے اور جاگنے کا ذکر نہیں ہے, اس لیے خواب کی بات ہو سکتی ہے. بیٹے یہ خواب کا ذکر نہیں ہو رہا ہے, یہ جاگنے کا ذکر ہو رہا ہے, کیونکہ ذکر ہو رہا ہے. ذکر جاگتے میں ہوتا ہے, سونے میں ذکر نہیں ہوتا ہے. تو جناب علی کہہ رہے ہیں کہ بحالت ذکر دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ مسجد کی چہار دیواری تو موجود ہے مگر چھت اور گنبد غائب ہے. چھت کے اور گنبد کے نیچے حضرت بیٹھے ہیں, وہ غائب ہے, کچھ نہیں ہے, بلکہ ایک عظیم الشان روشنی اور نور ہے جو آسمان تک فضا میں پھیلا ہوا ہے. یکایک میں نے دیکھا, یکایک میں نے, توجہ دو میری طرف ذرا, بات میں بالکل موڑ پر پہنچا رہا ہوں. یکایک میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک, یہ دیوبندیوں کا ہے دیکھو,
آسمان سے ایک تخت اتر رہا ہے اور اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، خلفائے اربع ہر 4 کونوں پر موجود ہیں۔ وہ تخت اترتے 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 بالکل میرے قریب آ کر مسجد میں ٹھہر گیا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے اربع میں سے ایک سے فرمایا کہ بھائی ذرا مولانا محمد قاسم کو بلا لاؤ۔ یہ دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم ہیں مولانا محمد قاسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ ان کا دیوبندیوں کے ایک ایک مولویوں کا نسب نامہ تک یاد ہے، ہاں دیوبند کا پتہ بھی یاد ہے، ایڈریس بھی یاد ہے، مدرسہ بھی یاد ہے، مسجد میں جہاں ذکر ہو رہا سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے۔ تو جب دیوبندیوں کے ان سب کا معلوم ہے تو بریلویوں کا تو بدرجہ اولا معلوم ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ وہ بیچارے تو تم سے زیادہ عشق رسول، عشق محمد، عاشق مصطفیٰ اپنے آپ کو بیچارے تو کتے بلی تک کہہ دیتے ہیں۔ بہرحال تم بھی کہتے ہو دیوبندی لوگوں، تمہارے بھی قاسم نانوتوی میں نے کہا ہے نا کہ میں سگانے حرم میں بھی میرا شمار ہو جائے حرم کے کتے میں، تو بہرحال تم لوگ تو سب کتے بلی ہو ہی، بہرحال اللہ اپنی زبانوں سے ہو، اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا تھا، لیکن تم نہ جانے تمہیں کیوں کتے بلیاں بڑے عزیز ہیں، اس لیے تم وہی بنتے رہے ہو، اللہ تمہیں معاف فرمائے اور اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ کہتے ہیں سنو تخت آ رہا ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی مدینے میں زیارت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ احمد رضا خان صاحب ان کے جو مرید ہیں مدینے میں زیارت کر رہے ہیں، نمبر 2۔ اب یہ دیکھیں دیوبندیوں کا اگلا قدم کہاں اٹھ رہا ہے، نبی تخت پہ سوار ہو کر کے باقاعدہ دیوبند آ رہے ہیں، ہاں دیوبند آ رہے ہیں، اور سنو کہہ رہے ہیں کہ مولانا محمد قاسم کو بلا لاؤ۔ وہ تشریف لے گئے۔ اب ان سے پوچھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عربی بولتے تھے، تو عربی میں تو مولانا تو نہیں کہا جاتا ہے کسی عالم کو، تو یہ کون سی عربی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں بھائی؟ اب مولانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، وہ بھی ایک عجمی ہندی کو، قاسم نانوتوی کو مولانا ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑے مولانا ہیں وہ۔ چلو خیر آگے بڑھتے ہیں، خیر چلو بلا لائے، قاسم نانوتوی کو بلا کر لے کر آ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مولانا مدرسے کا حساب لائیے، دارالعلوم دیوبند کا آڈٹ کرنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ استغفر اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے آئے تھے کہ دارالعلوم دیوبند کا حساب چیک کریں۔ اعوذ باللہ، حد ہو گئی، حد ہو گئی مسلمانوں، واقعی حد ہو گئی اس بدباطلی کی اور بدعقیدگی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے تشریف لا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں گھپلے انہوں نے خوب کیے ہوں گے دارالعلوم دیوبند کے حساب و کتاب میں، اور پبلک کی طرف سے شور شراپا ہوا ہوگا کہ مولانا لوگ اتنا سارا چندہ آ رہا ہے دارالعلوم میں دین کے نام پر، سب ہڑپ کرتے جا رہے ہیں، ہڑپ کرتے جا رہے ہیں، اس کا حساب و کتاب کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ تو اس لیے جب پبلک نے شور مچایا ہوگا، تو میں کہتا ہوں پبلک نے جب شور مچایا ہوگا تو پبلک کی زبان کو بند کرنے کے لیے یہ واقعہ بیان کیا گیا ہوگا کہ میاں تم دارالعلوم دیوبند کے حساب و کتاب کی بات کر رہے ہو، ارے نبی آئے وہ کیا کر کے گئے ہیں، پورا سب صحیح ہے، ہاں اس لیے سب چپ رہو۔ دیو مالائی کہانیاں وہ فون اٹھا کے پھر رکھ دیجئے تاکہ وہ خاموش ہو جائے، اٹھا کے رکھ دیجئے بس، ٹھیک ہے، اور توجہ میری طرف دیجئے، یہ کوئی شیطان ہے جو رنگ کر رہا، اللہ ہی بہتر جانے، اللہ اسے ہدایت دے۔ تو جناب عالی اس طرح سے لوگوں کو چپ کرنے کے لیے دارالعلوم کے لوگوں نے یہ زیارت کے قصے بنائے ہوں گے، یا تو شیطان آیا ہوگا، اب ان کو کیا معلوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا ہے، دیوبند کے لوگوں نے دیکھا ہے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تخت پہ آ رہے ہیں، چاروں صحابہ بھی آ رہے ہیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا انہوں نے کہ پہچان لیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ میں شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس نور کے تخت پر بیٹھ کر کے شیطان آیا اور کہا میں تمہارا اللہ ہوں، لیکن وہ قرآن و سنت کے ماننے والے تھے، اس لیے انہوں نے کہا اللہ تو اس طرح نہیں آ سکتا، اور نہ ہی حلال کو حرام اور حرام کو میرے لیے حلال کر سکتا ہے، اگر حرام کو حلال کرنا ہی تھا تو اللہ کے نبی پر جو سب کے رسول سردار ہیں ان کے لیے حرام کو حلال کرتا، یہ کہاں سے حرام کو حلال کرنے آیا، یہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس نے کہا جاؤ آج تمہارے علم نے تجھے بچا لیا۔ تو وہ تو شیخ عبد القادر جیلانی تھے، وہ تو خدائی دعویٰ کر کے بیٹھ گیا، سمجھ گئے، لیکن یہ بیچارے انڈین
مارکے کے لوگ بیچارے، یہ تو کتے بلی کو بھی ولی اللہ سمجھ کے، ننگے دھڑنگے کو بھی ولی اللہ کہتے ہیں، یہ مادر ذات الف ننگا واللہ، اس کو بھی اشرف علی تھانوی نے ولی اللہ قرار دیا ہوا، استغفر اللہ، پاگل مجنون، ایک وقت کی نماز میں خود لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں، اسے بھی کہتے ہیں وہ مجذوب تھے، فنف اللہ تھے، ولی اللہ تھے۔ ہم نے کہا لعنت ہو ایسے ولی اللہ ہی پر۔ اس طرح سے تو پورے ہندوستان میں جتنے ننگے بھڑنگے گھوم رہے ہیں سارے ولی اللہ ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ سنو، عرض کیا حضرت یہ حساب و کتاب حاضر ہے، اور یہ کہہ کر حساب بتلانا شروع کیا، اور ایک ایک پائی کا حساب دیا، دال کتنے میں، مرچی کتنے میں، نمک کتنے میں، چاول کتنے میں، دھنیا کتنے میں، گوشت کتنے میں، ڈنڈی، سب کچھ بتایا ہوگا، پورا ایک ایک پائی کا حساب کتاب دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور مسرت کی اس وقت کوئی انتہا نہ تھی۔ دارالعلوم کا حساب دیکھ کر بڑے خوش تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہت ہی خوش ہوئے، اور فرمایا کہ اچھا مولانا اب اجازت ہے؟ عرض کی، حضرت نے عرض کیا جو مرضی مبارک ہو۔ اس کے بعد وہ تخت آسمان کی طرف عروج کرتا ہوا نظروں سے غائب ہو گیا۔ بتاؤ، یہ 3 کہانیاں ہیں۔ ہاں، میں کہتا ہوں کہ یہ کہانی جو دیوبند کی ہے، یہ 4 ہاتھ دونوں کہانیوں سے آگے ہے کہ نہیں؟ ہاں، تم نے کہانی کہی، تم سب سے بڑے عالم بن رہے ہو، تو ہم کون سے پیچھے ہیں؟ ہمارے دیوبندی مولوی بھی اسی میں ہوئی ہے۔ جب مقابلہ شروع ہوا، کمپٹیشن شروع ہوا، تو ایک نے ایک سے بڑھ کر کے آگے کی جو ہے کہانی بنائی ہے، اور اس طرح سے جناب علی اپنے آپ کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے آپ کو ولایت کے مقام پر ثابت کرانے کی۔ امت تو بیچاری سب سے پہلے گلا تو گھونٹ دیا۔ اہل مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ چاروں طرف ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان میں تصوف کا، صوفیائیت کا ننگا ناچ ناچا جا رہا تھا، توحید کا تمسخر اور مذاق اڑایا جا رہا تھا، چاروں طرف شرک اور بدعات کی گھٹا ٹوپ تاریکیاں تھیں، چاروں طرف حنفیت کے نام پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن و سنت سے دور کر دیا گیا تھا۔ تو کہاں سے لوگ بیچارے، کہاں سے لوگ حقیقتوں کو سمجھتے؟ کتابوں کو دریا برد کر دیا گیا، لوگوں کی نظروں سے چھپا دیا گیا، قرآن و سنت کی تعلیمات سے بے بہرا۔ اب ایسی کہانیاں بنا کر امت کو اس طرح الجھا کر کے، اور عقیدت و محبت کا روب، اور اپنی ولایت اور اپنی عظمت اور اپنی بڑائی کا روب ان کے دلوں میں بٹھا کر کے ان کے جیبوں پہ خوب ڈانکے ڈالے گئے، اور آج تک ڈالے جا رہے ہیں۔ لیکن اے امت محمدیہ کے لوگوں، اے ہندوستان کے مسلمانوں، اے پاکستان کے مسلمانوں، اے بنگلہ دیش کے مسلمانوں، اے جہاں دنیا میں میری آواز سننے والے لوگوں، اب آنکھیں کھولو، یہ ربانی کی بات نہیں ہے، یہ ان کے گھر کی کہانیاں ہیں، جنہیں ان بیٹا لوگوں کو خود پتا نہیں ہے، ان کے اپنے گھر کا پتا نہیں ہے، ورنہ یہ ایسی باتیں ہرگز نہ کہیں۔ یہ دیکھو، یہ ان کی کتابیں ہیں، یہ میرے باپ کی کتابیں نہیں، نہ میرے باپ نے یہ کتابیں لکھی، نہ میرے باپ کی کوئی پریس ہے۔ اس لیے امت کے لوگوں، اب آنکھیں کھولو، اور ان کے چہروں سے جو تقوی اور پرہیزگاریاں کا جو چولا پہنا ہوا ہے، اس کے پیچھے چھپے ہوئے بھیانک شیطانی چہروں کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ یہ بدعقیدہ، بدمذہب لوگ ہیں، اسی لیے یہ ان کو کچھ چھیڑنے سے پہلے یہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بدمذہب ہیں، یہ لامذہب ہیں، یہ، اور ہمیں آمین رفع دین پہ ٹکایا ہوا ہے کہ آمین رفع دین پہ ہمارا جھگڑا ہے۔ اے دیوبند کے لوگوں، اور اے اپنے آپ کو دیوبندی کہنے والوں، اور اے بریلویت کے دلدادہ لوگوں، ہمارا جھگڑا آمین رفع دین پہ نہیں ہے، ہمارا جھگڑا بنیادی طور پر عقیدے سے شروع ہوتا ہے۔ یہ بدعقیدگیاں قرآن و سنت کبھی برداشت نہیں کر سکتے، یہ بدعقیدگی ہے، اور ہمارا جہاد اس بدعقیدگی کے خلاف ہے۔ آمین رفع دین، تمہارا ایمان ہی صحیح نہیں ہے تو تمہیں ہم آمین رفع دین کروا کے کریں گے کیا؟ فائدہ کیا ہے؟ تم آمین کہہ لو، تم رفع دین کہہ لو، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ جب عقیدہ ہی درست نہیں ہے، عقیدہ ہی مشرکانہ ہے، تو تم آمین رفع دین کر کے کیا کرو گے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے اب ہمیں ان دلدلوں میں پھنسانے کی کوشش نہ کرو، اور دنیا کے سامنے یہ نہ کہو یہ اہل حدیث لوگ ہیں، یہ بد مذہب ہیں، یہ وہابی ہیں، ہمارا ان کا جھگڑا آمین رفع دین کا نہیں۔ بیٹا، آمین رفع دین کا جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا ہمارا تمہارا ایمان اور عقیدے کا ہے۔ تمہاری یہ بدعقیدگیاں،
جو دارال علوم دیوبند سے نکل رہی ہیں، جو تمہارے مشائخ لکھتے ہیں، یہ اشرف علی حکیم الامت بنے بیٹھے ہیں، یہ برکات الاثر اور پتہ نہیں کیا کیا قطب العالم اور غوث الاعظم بنے بیٹھے ہیں، ان کی بدعقیدیاں تم کہاں چھپاؤ گے، کہاں لے جاؤ گے؟ یہ مجدد دین بدعت اعلی حضرت جس کو تم نے کہا ہے احمد رضا خان کو، کتنا پردہ ڈالو گے؟ لیکن ہم تمہیں انشاءاللہ تبارک تعالی ننگا کریں گے اور امت کے سامنے وہ مکروہ چہرے انشاءاللہ کھول کھول کے رکھتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک تعالی۔ آؤ آگے بڑھتے ہیں، ہم نبی کی زیارت کا مسئلہ حل ہوا، آؤ ذرا ملفوظات اعلی حضرت کا ایک دفعہ پھر دیدار کرتے ہیں، ہے نا؟ یہ ہیں احمد رضا خان، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 82، جلد نمبر 2، اور کھل ہی گیا، وہی کھل گیا الحمدللہ، مجھے پلٹنے کی ضرورت نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے صفحے صف باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں کہ مجھے جلدی بیان کیا جائے، لوگوں تک پہنچایا جائے، تاکہ لوگ ان بدباطن لوگوں کے ان بھیانک اور خطرناک عزائم کو اور ان کی بدعقیدیوں کو پہچانیں اور توبہ کریں اور قرآن و سنت کے میٹھی میٹھی چھاؤں میں آئیں اور اللہ اور اس کے رسول سے ویسی محبت کریں جس طرح سے حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محبت کیا کرتے تھے۔ یہ کہتے ہیں حضرت ایک بار حضرت سیدی اسماعیل حضرمی اجلے اولیاء کرام میں سے ہیں، ایک قبرستان سے گزرے، امام محب الدین طبری کی جو کہ اکابر محدثین میں سے ہیں ہم رکاب تھے، حضرت سیدی اسماعیل نے ان سے فرمایا اتؤمن بکلام الموتى، کیا آپ اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ مردے زندوں سے کلام کرتے ہیں؟ کیا آپ اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ مردے زندوں پر کلام یعنی زندوں سے گفتگو کرتے ہیں؟ عرض کی ہاں بے شک، اب سب وہی تھے تو ظاہر ہے، یعنی قبروں سے باقاعدہ گفتگو کرنے کا ایمان ہے۔ صحابہ کرام کا تو ایمان و عقیدہ نہیں تھا، تابعین کا ایمان و عقیدہ نہیں تھا، تبع تابعین کا ایمان و عقیدہ نہیں تھا، یہ آگے پیچھے حضرت اور سیدی اور مولائی اور قبلائی، اس سے دھوکہ نہ کھانا، یہی یہ القاب ہیں کہ یہ گدھے گھوڑے پہ بھی لگا کر کے اسے ولی اللہ قرار دے دیتے ہیں، ہاں چوہڑے چماروں کو بھی دے کر کے ولی حضرت بلائی خالہ رحمت اللہ علیہ، حضرت بھینسے سور رحمت اللہ علیہ، حضرت بٹیر شاہ رحمت اللہ علیہ، واللہ بتا رہا ہوں یہ دیکھو حکایات، یہی ہے اشرف علی صاحب تھانوی نے ایک بٹیر شاہ کا واقعہ لکھا ہے، سوچو ان کے ولیوں کے نام بھی اسی طرح کے رہتے ہیں، بٹیر شاہ، ملنگ شاہ، پتنگ شاہ، طوطے شاہ، ہریالے شاہ، اجالے شاہ۔ بہرحال کہتے ہیں ہاں بھائی ایمان لاتے ہیں، لیکن یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے اور نہ ایمان کا عقیدہ ہے کہ کوئی بندہ مردوں سے ہم کلام ہو، ہرگز نہیں، یہ قرآن و سنت کے خلاف عقیدہ ہے، یہ قرآن و سنت کے یہ قرآن و سنت والا عقیدہ نہیں ہے، یہ ان ہندوستان کے بریلی سے نکلا ہوا میڈین بریلی عقیدہ ہے احمد رضا خان کا۔ اب یہ کون ہے؟ محب الدین طبری اور یہ جو اس سے حضرمی جو بیان کر رہے ہیں سیدی فیدی لگا کر، اس سے ہمیں دھوکہ نہیں کھانا ہے، اصل نام سے اسے کہتے ہیں۔ کیا اس پر ایمان لاتے ہیں کہ مردوں؟ اچھا کہنے کے ہاں، فرمایا اس قبر والا مجھ سے کہہ رہا ہے، یہ اردو ہے احمد رضا خان صاحب کی، مجدد دین ملت فاضل بریلوی اعلی حضرت، اردو کیا ہے؟ اس قبر والا درست ہے؟ ارے یہ قبر والا کہنا چاہیے، اس قبر والا اردو ہے، یہ اعلی حضرت کی اردو ہے بھائی، یہ ہمارے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آنے والی ہے، یہ ان بیچارے ٹناٹن لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے۔ ہاں کہتے ہیں اس قبر والا مجھ سے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ انا من حشب الجنہ، میں جنت کی بھرتی میں سے ہوں، یعنی میں جنتی ہوں۔ قبر بھی بول رہے ہیں سیدی اسماعیل حضرمی سے میں جنتی ہوں، اللہ کے نبی گزرے ہیں، قبر والا نہ بولے میں دوزخی ہوں، بولو صحابہ گزرے ہیں، قبر والے نہ بات کریں، یہ خان صاحب کے جو پیرور ہیں سب یہ قبر والے بول رہے ہیں۔ سنو آگے سنو، میں جنت میں بھرتی میں سے ہوں۔ آگے چلے، وہاں 40 قبریں تھیں، یہ 40 کا چکر بڑا چکا چونچ کرنے والا چکر ہوتا ہے، لوگوں کے چلے بھی 40 ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بچہ پیدا ہونے کے بعد عورتوں کے بھی چلے کتنے ہوتے ہیں؟ 40 ہوتے ہیں، نفاس کے چلے، جماعت کے بھی چلے، 40 دن مار لو، ہے نا، اعوذ باللہ۔ تو یہ 40 کا جو چکر ہے بڑا عجیب و غریب ہے،
جب بھی کوئی بات آتی ہے تو 40 یا 11 پہ آ کے ٹکتی ہے. 11 کو 11 ہم ہی ہیں اور 40 کو یہ 40 بابا 40 چور علی بابا 40 چور لوگ ہیں شاید. بہرحال کہتے ہیں 40 قبریں حضرت نے اتنی جلدی پوری قبریں گن لیں کہ وہاں 40 قبریں تھیں. آپ بہت دیر تک روتے رہے یہاں تک کہ دھوپ چڑھ گئی. گویا فجر کے بعد گئے ہوں گے, ہے کہ نہیں, جبھی تو دھوپ چڑھی. اس کے بعد آپ ہنسے اور فرمایا تو بھی انہی میں سے ہے, تو بھی انہی میں سے ہے. لوگوں نے یہ کیفیت دیکھ کر عرض کی کہ حضرت یہ کیا راز ہے بھئی, یہ کیا بڑبڑا رہے ہیں آپ, تو بھی انہی میں سے, ابھی رو رہے تھے ابھی ہنسنے لگے, یہ کیا راز کیا ہے؟ ہماری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا. فرمایا ان قبروں پر عذاب ہو رہا تھا. ان قبروں پر کیا ہو رہا تھا؟ ہاں, گرو رہ گئے, چیلا شکر ہو گئے. اللہ کے نبی کو جبریل آ کے بتائیں کہ یہ دونوں قبریں ہیں, عذاب ہو رہا ہے. قبر والا نہ بولے, قبر والوں سے نبی بات نہ کریں, جبریل آ کے بتائیں کہ یہ دونوں قبر والے ہیں, عذاب ہو رہا ہے. کیونکہ ایک چغلیاں کھاتا تھا, ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. اللہ کے نبی نے کیا کیا, 2 شاخیں رکھ دی کہ جب تک یہ تر رہیں گی تب تک ان کے عذاب میں ذرا تخفیف ہوتی رہے گی. یہ نہیں کہ عذاب ختم ہو جائے گا, نہ, تخفیف رہے گی. کیا رہے گی؟ کمی رہے گی. اللہ کے نبی کو بھی انہوں نے یہ نہیں کہا چلو ہم ہٹائے دیتے ہیں, نہیں کہا جب تک یہ تر رہیں گی جب تک کیا ہوگی, اور یہ ان کے لیے خاص ہے. بہرحال مسئلہ وہ الگ ہے. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے دیکھو, جناب علی تو بھی انہی میں سے. کہنے لگے حضرت راز کیا ہے؟ کہنے لگے ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا جسے دیکھ کر میں روتا رہا. دیکھ رہے ہیں, عذاب بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قبر والے سے سوال و جواب ہوتا ہے تو اس کی جو آواز یا اس کی جو چیخ ہوتی ہے, اس کی جو چیختا ہے, پکارتا ہے, اس کی چیخ کو انسان اور جنات کے علاوہ چرند پرند سب سنتے ہیں. ہاں, لیکن انسان اور جنات اس کو نہیں سنتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں تمہیں یہ بتا دوں کہ قبر والوں کے اوپر کتنا عذاب ہوتا ہے, یا اللہ تمہیں قبر والوں کا عذاب دکھلا دے, تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے. اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے. اور کچھ ہمارے یہاں ملکوں میں منکرین نکلے ہوئے ہیں, ہے نا, اپنے آپ کو مسلمین کہتے ہیں. کوئی جماعت المسلمین پتہ نہیں کون کون سے, وہ تو کہتے ہیں کہ قبر میں عذاب ہی نہیں ہوتا ہے. تو جب جائیں گے نا یہ خبیث, یہ خارجی لوگ ہیں, خارجی, یہ بھی اسلام سے نکلے ہوئے لوگ ہیں. یہ کسی کا ذبیحہ نہیں کھاتے, یہ اپنے آپ کے کسی کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے, سمجھ رہے ہیں, اور یہ سب کو کافر سمجھتے ہیں, اپنے علاوہ سب کو کافر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جماعت المسلمین, یہ فرقہ نکلا ہے ابھی حیدرآباد کی طرف, اور وہاں کراچی کے 2 چیمپئن ہیں, ایک کا نام مسعود الدین ہے, ایک کا نام مسعود احمد ہے. ایک تو کوئی ملٹری میں کیپٹن آپٹن تھا, ریٹائرڈ ہو گیا, تو جا کر کے اس نے یہ جماعت بنائی جماعت المسلمین, اور کہتا ہے جی 100 سال کے بعد جماعت المسلمین ختم ہو گئی, 100 سال تک جماعت المسلمین تھی. ہم نے کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری جب 100 سال کے بعد ختم ہو گئی تو اب اس کے بعد جماعت الکافرین تھی, تو امام بخاری بھی کافر, نعوذ باللہ, ہے کہ نہیں؟ تمام صحابہ تابعین تابعین بھی کافر ہوئے کہ نہیں ہوئے, کہ 100 برس تک تو جماعت المسلمین تھی. اب 1400 برس کے بعد میں کراچی کے ساحل سے یہ جماعت المسلمین نکلی ہے. تو یہ جب جائیں گے نا قبر کے نیچے, تب انہیں پتہ چلے گا کہ جس کا انکار ہم وہاں کرتے تھے اب قبر میں کس طرح سے دھکم پیل ہو رہی ہے, تب پتہ چلے گا ان کو. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. یہ بہت بڑے فتنے لوگ ہیں. عرض کر رہا تھا میں کہ جناب علی, ہاں وہ کہاں ہے بھئی, یہ احمد رضا خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب جسے دیکھ کر میں روتا رہا, اور حضرت عزت میں نے ان کی شفاعت کی. اللہ کے ہاں کیا کی میں نے؟ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ شفاعت تو کب ہوگی؟ میدان محشر میں, اور وہ بھی دادا آدم بھی شفاعت نہیں کریں گے, حضرت نوح بھی روتے رہیں گے اللہ کی بارگاہ میں, حضرت موسیٰ بھی روئیں گے, حضرت عیسیٰ بھی روئیں گے, سب کہیں گے ہم نہیں کریں گے. اخیر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں امت حاضر ہوگی, تب وہ اللہ کے نبی کہیں گے انا لہا, میں شفاعت کروں گا تمہاری, میں تمہاری سفارش کروں گا. پھر اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کریں گے. اللہ رب العزت فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک, اے میرے نبی اپنے سر کو اٹھائیے,
سل توتا، مانگو عطا کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے یہ گنہگار لوگ ہیں، اے اللہ ان کی سفارش، اللہ رب العزت انہیں اجازت فرمائے گا، شفاعت کی انہیں اجازت فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ میدان محشر میں شفاعت کا جو ہے اس طرح سے اجازت فرمائے گا۔ اور یہاں حضرت دنیا میں شفاعت فرما رہے ہیں، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ دنیا میں شفاعت ہو رہی ہے جناب۔ ان کی شفاعت کی انہوں نے، مولا تعالیٰ نے کہتے ہیں میری شفاعت قبول فرما لی اور ان سے عذاب اٹھا لیا۔ اللہ کے نبی نے 2 تر شاخیں رکھ دیں تخفیف کے لیے، ہلکا ہوگا عذاب، یہ نہیں کہ عذاب اٹھا لیا گیا۔ لیکن یہاں حنفیوں کے جو پیر احمد رضا خان بریلویوں کے ہیں، باقاعدے عذاب بھی اٹھایا جا رہا ہے، قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے سب دکھایا جا رہا ہے، سب کچھ ان کو پتا ہو رہا ہے، استغفر اللہ، وہ غیبیات کا سب کچھ ان کو علم ہو رہا ہے۔ اچھا جناب چلو بات ختم نہیں ہوئی ابھی، کہتے ہیں ایک کہنے لگے حضور آپ ہنسے کیوں؟ تو کہتے ہیں ایک قبر گوشے میں تھی، 40ویں کے بعد ایک قبر 41ویں نمبر کی کسی گوشے میں تھی جس کی طرف میرا خیال نہیں گیا، اس میں سے آواز آئی، اور یہ آواز انہوں نے ہی سنی، کسی نے نہیں سنی، اس میں سے آواز آئی یا سیدی انا منہم انا فلانۃ المغنیہ، اے میرے سردار، اے میرے آقا، میں بھی انہی میں سے ہوں، میں فلانی ڈومنی ہوں، میراثنی ہوں، گانا گانے والی ہوں، رنڈی طوائف ہوں، میں بھی انہی میں سے ہوں، میری طرف بھی نظر کرم کیجئے۔ کہنے لگے، اس کے کہنے پر مجھے ہنسی آ گئی اور میں نے کہا انت منہم، تو بھی انہی بخشش والوں میں سے۔ ماشاءاللہ حد ہو گئی واقعی بکواس کی اور گپ بازی کی، گانے والیاں، رنڈیاں، طوائفیں بھی جناب عالی، اگر حضرت یہ باقاعدے یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ یہ جو ہمارے ملکوں میں چکلوں پر طوائفیں ہیں نا، یہ بڑی نیاز فاتحہ دلاتی ہیں، ہاں ارے جناب عالی اگر بتیاں سلگا کے صبح حضرت کے نام کی 4 آنے 8 آنے کی، باقاعدہ اس میں اعلیٰ حضرت سے فتویٰ بھی پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی رنڈی فاتحہ دلانے کے لیے وہ کمائی استعمال کرے تو جائز ہی کہ نہیں؟ کہنے لگے اس طرح جائز نہیں ہے، تب رہا کسی سے قرض لے کر، میں تمہیں بتا دوں کبھی کوئی ٹی ٹی ایس کہہ دے کہ نہیں یہ گپ ہانک رہے ہیں ہمارے اعلیٰ حضرت کے اوپر کیا کہتے ہیں الزام لگا رہے ہیں، بڑی جلدی لوگ کہہ دیتے ہیں۔ آؤ میں بتاؤں رنڈی کی کمائی جائز ہے کہ نہیں، پتہ نہیں میں نے لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے کہیں، بہرحال یہ اسی ملفوظات اعلیٰ حضرت کے اندر موجود ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی کمائی نہیں بلکہ کیا کرے، وہ کسی سے قرض لے لے اور قرض لینے کے بعد وہ نیاز اور فاتحہ کروا دے، یہ اس کے لیے حلال ہے۔ ہم نے کہا تو پھر وہ جمع کیسے کرے گی؟ وہ قرض جو دے گی آخرکار وہ قرض پورا کیسے کرے گی؟ کیسے کرے گی؟ لیکن یہ چونکہ امام اعلیٰ اہل سنت والجماعت ہیں، ان کا فتویٰ ہے، اس لیے کوئی دوبارہ سوال نہیں کر سکتا ہے۔ بہرحال تو جناب علی اس طرح سے جناب یعنی یہ ذہن اور فکر دیا جا رہا ہے کہ اے رنڈیو، اے طوائفو، اے دنیا کی گنہگار لوگو، تمہیں جو کچھ بھی کرنا ہے کرتے رہو، حیا شرم کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، مرید ہو جاؤ، شفاعت تو تمہاری ہم کروا لیں گے۔ ہاں اسی لیے دیکھیں پیری مریدی کے جال بچھائے جا رہے ہیں اور بچھا کر کے جناب علی خوب مریدیں بن رہی ہیں۔ طوائفیں بھی مرید ہیں بھائی، طوائفیں بھی۔ آپ کہو گے کہ جناب یہ کہاں کی بات ہے؟ آؤ جب بات آئی ہے تو ذرا اس گھر کا بھی تذکرہ کرتا چلوں۔ اگر ہم دیوبند سے سہارنپور نہ پہنچیں اور سہارنپور سے دیوبند نہ پہنچیں تو ہماری بات ختم نہ ہوگی۔ یہ بریلی کا گھرانہ تھا جہاں رنڈیاں بھی بخشائی جا رہی ہیں۔ ذرا اور آگے بڑھتے ہیں اور دیوبند پہنچتے ہیں۔ تذکرۃ الرشید یہ میرے ہاتھ میں ہے، اور حوالہ غلط ثابت کرنے پر جاؤ 4 آنے کا انعام، 54 انعام۔ سارے دیوبندی حضرات کو میرا چیلنج ہے، اور جتنے حنفی لوگ ہیں تمہارے انڈین، پاکستانی اور کیا کہتے ہیں بنگلہ دیشی، 54 انعام۔ کیوں؟ تمہارا ایمان 4 آنے بھر کا ہے، کیونکہ 3 تو تم نے شافعی مالکی حنبلی میں دیا ہوا ہے، 1/4 تمہارے پاس ہے، اس لیے 54 انعام دوں گا میں، اور جس دن پورا مومن ہو کے آؤ گے 1 روپیہ دے دیں گے، پھر تمہیں انعام دینے کی ضرورت ہمیں نہیں پڑے گی، تمہیں عرش والا انعام دے گا، اور وہ انعام ہوگا انشاءاللہ تبارک تعالی جنت الفردوس کا انعام ہوگا۔
انشاءاللہ تعالی. تو ہم تمہیں کیا انعام دیں گے؟ آؤ ذرا، یہاں تو رنڈیاں معاف کرائی جا رہی ہیں، آؤ حیا اور شرم کا ایک ننگا ناچ دیوبند سہارنپور کے حویلی میں لے کے چلتے ہیں، وہاں کی خانقاہ کا تمہیں ہم مطالعہ کرواتے ہیں. شمس الدین صاحب آئیے، ہاں وہاں ہم تمہیں مطالعہ کرواتے ہیں، اور کس طرح سے جناب علی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 442، جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 242، صفحہ نمبر 242 میں یہ دیکھیں جناب علی کیا ہو رہا ہے. 242 کہتے ہیں، 242 46 44 یہ ہے 42، صفحہ نمبر 242. آؤ یہ دیوبند کا پیر کیا کر رہا ہے، اور دیوبند کے پیر کے حالات دیکھیں ذرا، یہ کیا گل کھلا رہے ہیں. کہتے ہیں ایک بار ارشاد فرمایا حافظ ضامن علی جلال آبادی، فرمایا کہ ضامن علی جلال آبادی تو توحید میں غرق رہتے تھے، جو بزرگ توحید میں غرق رہتے تھے. یہ ارشاد کس کا ہے؟ یہ ارشاد ہے سوانح قدوۃ العلماء. سنو، سوانح قدوۃ العلماء، زبدۃ الفقہاء، فخر المحدثین، قطب العالم حضرت اقدس مولانا الحاج الحافظ رشید احمد قدس سرہ تذکر رشید، حضرت الحاج مولانا تالیف محمد عاشق علی صاحب میرٹھی نور اللہ مرقدہ، ان کے قبر کو اللہ نور سے منور فرمائے. لکھا ہوا ہے ناشر مکتبہ شیخ زکریا، یہ جناب زکریا صاحب جنہوں نے فضائل اعمال تبلیغی نصاب لکھے ہیں، یہ ان کا مکتبے کا نام ہے، یہ ان کے مکتبے سے یہ کتاب چھپی ہوئی ہے زکریا صاحب کے. ہاں، اس مفتی اسٹریٹ سہارنپور یو پی کی یہ کتاب ہے. تو اس کے اندر صفحہ نمبر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 242 پہ لکھتے ہیں کہ ایک بار ارشاد فرمایا رشید احمد صاحب گنگوہی نے کہ حافظ ضامن علی جلال آبادی کیونکہ سہارنپور میں ان کی رنڈیاں مرید تھیں. اب آپ تو نہیں نہ کہہ سکتے کہ رنڈیاں کیسے مرید ہوتی ہیں. جتنی رنڈیاں ہیں، دیکھیں بات بڑی کڑوی ہے لیکن موقع آیا ہے بول رہا ہوں، سب اہل سنت والجماعت ہیں، ٹی ٹی ایس. ہاں، جتنی طوائفیں رنڈیاں ہیں سب اہل سنت ہیں ہمارے ملکوں کی، چاہے وہ پاکستان کی، بنگلہ دیش کی، چاہے وہاں کی. سب جو مسلمان ہیں اپنے آپ کو کہتی ہیں نا، وہ سب ٹی ٹی ایس ہیں، اہل سنت ہیں. سنیں، اسی اور ان میں دیوبندی بھی ہیں. دیکھو کیوں کہتے ہیں حافظ جلال آبادی کی سہارنپور میں رنڈیاں مرید تھیں. ایک بار یہ سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے. اب آپ سے میں پوچھوں کہ یہ پیر آتا تھا تو یہ رنڈیوں کے گھر پہ کیوں رہتا تھا؟ کیوں رہتا تھا؟ کجڑیوں خسریوں کے گھر. اس کو کوئی مہذب پاک گھرانہ نہیں ملتا تھا؟ رنڈیوں کے گھر میں یہ دیوبندی پیر کیا کرتا تھا؟ پوچھو ذرا ہمارے تبلیغی جماعت دیوبند کے لوگوں سے جنہوں نے اس کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ یہ، اور پھر یہ جو بیعت لی ہوئی تھی رنڈیوں نے، دیوبندیوں کے ہاں تو یہ عقیدہ ہے کہ بغیر شوہر کی اجازت کے عورت کسی کو اپنا پیر نہیں بنا سکتی. تو یہ جو رنڈیاں تھیں، سوال یہ ہے یہ کس کی اجازت سے حضرت کی مریدنیاں تھیں؟ ایسا تو نہیں کہ سب کے شوہر شوہر نامدار اکلوتے شوہر تھے. ہو سکتا ہے، کیونکہ کتوں کے بھیڑ میں کتا ہی جا کے بیٹھتا ہے، انسانوں کے بھیڑ میں انسان آتا ہے، اور رنڈیوں کے بھیڑ میں بھڑوے اور دلال ہی جاتے ہیں. تو یہ پیر انہی لوگوں کا تھا. سنو، کہتے ہیں مریدنیاں مکان پہ ٹھہرے ہوئے تھے. سب مریدنیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے، اپنے میاں صاحب، اگر 2-4 دفعہ کوئی عورت کسی مرد کو میاں کہہ دے تو غلط فہمی میں ہو جائے گا، کہیں ہم ہی تو نہیں اس کے شوہر ہیں، ہے کہ نہیں؟ ڈر جائے گا وہ بیچارہ. تو یہ اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئی، مگر ایک رنڈی نہیں آئی. اعوذ باللہ. کلمہ دیکھو میرا نہیں ہے، یہ بڑا کاٹدار کلمہ ہے جو حضرت رشید احمد گنگوہی استعمال کر رہے ہیں. ہمارے بہت سارے اخوان دوست جو ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، کچھ اپنے بھی ہیں، پرائے خیر تو ہم میٹھا بھی بولیں گے تو انہیں کڑوا لگے گا، لیکن ہمیں اپنوں سے بھی شکوہ ہے. کچھ اپنے اخوان ہیں، کہتے ہیں یار زبان بڑی سخت ہوتی ہے. ارے ہم نے کہا یار اس سے بھی زیادہ سخت کوئی بول سکتا ہے؟ ڈومنی، رنڈی، طوائف. اب میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، یہ تو اس میں لکھا ہوا ہے سب، کتے بلی. میں نہیں کہتا ہوں کہ سب لکھا ہوا ہے، تو میں پڑھتا ہوں. اب میں اس کو ہلکا کر کے کچھ لکھنؤ کی بھٹیارنوں والی زبان بولوں تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا، ہے کہ نہیں؟ اس لیے جو لکھا ہے سادے سودے آدمی ہیں بول دیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ایک رنڈی نہیں آئی. میاں صاحب بولے فلانی کیوں نہیں آئی؟ ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ کیا
حضرت کو باقاعدہ حفظ ہے. رہی ہوگی چلبلی کوئی، جبھی تو یاد تھی دل کے گوشے میں، کہیں اتنے بے قرار ہو گئے یہ کہ اب فلانی کیوں نہیں آئی. جبھی تو یاد تو کوئی ایسی ویسی نہیں رہتی فالتو، کوئی اہم تھی جبھی یاد رہی، ہے کہ نہیں؟ فلانی کیوں نہیں آئی. رنڈیوں نے جواب دیا میاں صاحب ہم نے اس سے بہترا کہا کہ چل میاں صاحب کی زیارت کو. اس نے کہا میں بہت گنہگار ہوں، بہت روسیاہ ہوں، میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں، میں زیارت کے قابل نہیں. کم از کم اس بے شرم پیر سے تو وہ باحیا مجھے لگ رہی تھی، ہے کہ نہیں؟ جو اتنی ڈٹھائی کے ساتھ رنڈیوں کے گھر. میاں عام جاہل بیچارہ تو اس ایریا سے نہیں گزرتا ہے، بالخصوص اگر داڑھی اوڑھی ہو تو اور بیچارہ شرمائے گا وہ ایریا سے گزرتے ہوئے. نام نہیں لیتا ہے کہ نہیں؟ کہ جائے کہ ان کے گھر میں قیام کرے، اور وہ بھی ایسا قیام کہ اس نے کوئی تبدیلی بھی پیدا نہ کی. باقاعدہ برسوں سے وہ کام چالو تھے اور مریدنیاں مرید ہو رہی تھیں اور وہ کام بھی چل رہا تھا. بھئی اگر یہ کہا جاتا چلو بھائی وہ اصلاح کے لیے گئے تھے، تو حضرت جب اصلاح کے لیے گئے تھے تو اتنی برس میں ایک بھی نہ سدھری کہ ان کے گھر جا کے قیام کر لیں، ہے کہ نہیں؟ کہ وہ باقاعدہ اقرار کر رہی ہے کہ میں روسیاہ ہوں، غلط کار ہوں. لیکن چلیں یہ دیوبندیوں کا پیر دیکھیں. اچھا جناب میاں صاحب کو میں زیارت کر، میاں صاحب نے کہا نہیں جی تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا. دل کی دھڑکن دل میں آگ لگی ہو تو کہاں سے بجھے؟ اسے دیکھے بغیر حضرت کو چین نہیں ہے نا، اسے ضرور لانا. ہمارا پیر تھا نا، ہمارا پیر، رب ذوالجلال کی قسم ہے، بہرائچ، گونڈا، بستی، اور ہم تو اجمیر تک گئے اس کے ساتھ، اب بہت دور دور گئے. بہرحال ہمارے گلے میں تعویذ کی تھیلی لٹکی رہتی تھی، ایک طرف قرآن کا تھیلا، ایک طرف تعویذ کی تھیلی. اعوذ باللہ. جب وہ گاؤں سے نکلنا ہوتا تو ہر گھر میں جاتا، وہ ہر گھر میں جاتا. کیوں جاتا؟ مرد لوگ تو باہر نظر آنے دے دیتے، عورتوں کا کون وصول کرے؟ تو گھر میں جاتا، تو گھر میں مصلی بچھا رہتا، وہاں ایک گلاس میں پانی رہتا، وہ پانی پیتا اور ایسے ایسے دعا کرتا. اور مریدنیاں جب تک تولیہ ہاتھ میں چوم چاٹ کے اور صدری یہاں رہتی، اسی میں صدری کی جیب میں پیسے ڈالتی. میں اپنا پیچھے تعویذ وویز لے کے اس کو پیچھے رہتا تھا. بھائی مرید کا چیلا ہے نا، مجھے کسی نے نہیں دیا، کچھ معاف کیجیے گا، ہے نا. لیکن بہرحال اب وہ رہتا تھا پیچھے. پھر جب ہم دوسرے گاؤں جاتے تھے، اس گاؤں کو چھوڑ کر پورے گھر میں، سب کے گھر میں جاتا اصول کر کے. اور جناب کوئی پردہ وردہ نہیں رہتا. ہاں سب باندیاں ہوتی ہیں نا پیر کی، سب باندیاں ہوتی ہیں، لونڈیاں ہوتی ہیں، یہ آزاد ہیں بیچاری، ہاں سب لونڈیاں ہیں ان کی، نعوذ باللہ. کوئی پردہ نہیں، سب بے پردہ ہو کر کے آتی ہیں، کوئی پردہ نہیں، پیر ہیں سب، معاف ہے، استغفر اللہ، یہ لونڈیاں ہیں سب. بہرحال جب دوسرے گاؤں جاتے، مغرب کی نماز پڑھ کے جب وہ بیٹھتا تو مجھے بلاتا. بیٹھتا میں تو صدری اتار کے دیتا، لو چونی الگ، اٹھنی الگ، 1 روپے الگ، 10 روپے الگ، 5 روپے الگ. لوگ بیچارے 5 10 پیسے بھی اس میں ہوتے. اب یاد آتا ہے کہ وہ غریب مسکین بیچارے اپنی کمائیاں کس طرح سے ان پیروں کے جیبوں میں ڈالتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو الگ کر کے سب جوڑ کے گن کے ایک بیگ رہتا تھا، اس میں ڈالتا. صبح پھر کسی کو منی آرڈر کرنے کے لیے وہ پیسہ بھیجتا تھا، وہ اس طرح سے. ہاں اپنے پاس ہمیشہ زیادہ نہیں رکھتا تھا، 2 ڈھائی 3 ہزار. اچھا جناب جب وہ پیسے آتے تھے اس میں مدرسے کا بھی پیسہ ہوتا تھا، سب کا پیسہ، تو ہیلا شرعی کرواتا تھا. پتہ ہے ہیلا شرعی کیا ہوتا ہے؟ حنفیوں کا ایک مسئلہ ہے ہیلا شرعی، یہ زکوٰۃ ہے، یہ صدقات ہے، یہ ہے. مولوی کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ طلبہ کو بلا لیتا ہے، طالب علم جو ہوتے بیچارے غریب، ان کو کیا ہے، ان کو مسئلہ بتایا جاتا ہے. دیکھو ہمارا مسئلہ حنفی فقہ کا یہ ہے، ہیلا شرعی کروا لو. ہیلا شرعی مطلب یہ ہے کہ یہ پیسہ ہے ہم تمہیں دے رہے ہیں، یہ لے لو. پھر تم لے کر کے جب تم مالک ہو جاؤ گے، جب تمہیں ہم دے دیں گے تو یہ پیسہ پھر ہمیں واپس کر دو، یہ کہہ کر کے کہ حضرت یہ پیسے ہم آپ کو دے رہے ہیں، ہے نا، آپ اپنے لیے بھی استعمال کریں، جہاں چاہیں استعمال کریں. اب ہم آپ کو یہ ہدیہ دے رہے ہیں. کیا دے رہے ہیں؟ ہدیہ دے رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں ہیلا شرعی، ہدیہ. اب وہ آتا تھا جب تو طالب علم کو کسی کو جو خاص ہوتا تھا اس کو بلا کے اس کو پورے 5,000 10,000 دے دیتا تھا کہ بیٹا یہ رکھو تم، یہ تمہارا ہے نا. تو وہ سب پتا رہتا ہے کہ کیا کرنا ہے. تو پھر وہ کہتا ٹھیک ہے حضرت یہ ہمارا ہے، اب میں اپنی طرف سے آپ کو ہدیہ دیتا ہوں، یہ ہدیہ ہے، رکھ لیں آپ.
اس طرح سے لوگوں کے صدقات اور زکات یہ کھاتا ہے، اللہ کی قسم ہے، اعوذ باللہ، استغفر اللہ. اس طرح سے حنفیوں میں ہیلا شرعیاں چلتی ہیں. تو جناب علی بہرحال اب جیسے احمد رضا خان صاحب نے رنڈیوں کے فاتحے کو بھی قرار دیا نہیں ہیلا شرعی، تو ویسے سمجھ لیجئے. اچھا خیر آگے بڑھتے ہیں. پیروں کی بات آئی ہے، اس طرح عورتوں میں پیر جاتا تھا تو یہاں تو بیٹھ کے مرید کر رہا. بہرحال کہنے لگے جی اسے لے کر آئے. چنانچہ جناب وہ دوسرے دن وہ بیچاری مرتی نہ تو کرتی کیا، آئی میاں صاحب کی زیارت کو آئی. سامنے میاں صاحب نے پوچھا، جب آئی وہ میاں صاحب نے پوچھا بھی تم کیوں نہیں آئی تھی، تم کیوں نہیں آئی تھی میری زیارت کے لیے؟ اس نے کہا حضرت روح سیاہی کی وجہ سے زیارت کو آتی ہوئی شرماتی، بہت روح سیاہ ہوں، گنہگار. ان کی طرح بے شرم تو نہ تھی وہ، ہے نا. لیکن دیکھو دیوبندی پیر کیا کہہ رہا ہے. ہاں اور دیوبندیوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. معاف کیجئے گا اگر میں نام لے رہا ہوں تو کوئی جرم نہیں کر رہا ہوں. اور دیوبندی کس کو کہتے ہیں؟ ان کی نسبت بھی اللہ کی طرف نہیں، رسول کی طرف نہیں، وہ دیوی دیوتاؤں کی طرف. دیوبند، پہلے اس دیوبند کا نام کیا تھا؟ دیوبند، دیووں کا جنگل. اب وہ کہتے کہتے دیوبند ہو گیا. تو یہ سب دیوبندی ہیں، اسی دیوی دیوتاؤں کی طرف منسوب ہیں. ان کو نسبت بھی کرنے کو ملی تو صحیح بولو، صحیح نسبت نہ ملی غریبوں کو، صحیح ٹھکانہ نہ ملا. غریب نہیں، بہت چالاک لوگ ہیں، اور کوا چالاکی میں صبح اٹھ کے گو کھودتا ہے، معروف ہے، مشہور ہے یہ. کہنے لگے بھی تم شرماتی کیوں ہو؟ سنو میاں صاحب بولے بھی تم شرماتی کیوں ہو؟ سنو ذرا غور سے سنو یہ جملہ سنو. تم شرماتی کیوں ہو؟ کرنے والا کون اور کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے نا، استغفر اللہ، یعنی اللہ. تم زنا کرواتی ہو یا جو تم سے زنا کرتا ہے وہ سب کرنے اور کروانے والا اللہ ہے. استغفر اللہ، اعوذ باللہ. اور لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو اس طرح کے ولایت اور اس طرح کے واقعات ولیوں اور بزرگوں کی طرف کر کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور یہ دیوبندیوں کا میں سمجھتا ہوں اعوذ باللہ مجھے نہیں کہنا چاہیے، لیکن کیا اللہ، کل ہی میں نے اس ہفتے میں نے کہا تھا کہ یہ بریلویوں کا اللہ ہوگا جس کا شوہر ہوگا نعوذ باللہ اس دنیا کے اندر. ورنہ اللہ ایک ہے، اس کا نہ کوئی شوہر ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیٹی ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے، نہ اس سے کسی نے جنم لیا ہے. قل هو اللہ احد، وہ ہمارا اللہ ہے. ان کا اللہ، ان کا شوہر یہ دیوبندیوں کا نعوذ باللہ اللہ ہو سکتا ہے. استغفر اللہ، جو زنا کرتا ہو نعوذ باللہ. اور وہی میں کہتا ہوں یہ عقیدہ تو یہودیوں نصرانیوں نے بھی اللہ کے سلسلے میں نہ رکھا کہ اللہ بھی نعوذ باللہ زنا کرتا ہے یا کرواتا ہے. اعوذ باللہ. بولو یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے؟ یہ توحید ہے؟ کہتے ہیں وہ توحید میں غرق رہتے تھے. یہ دیوبند کا توحید ہے. اور سنو بعض دیوبندی حضرات تعویل کرتے ہیں، کہتے نہیں اس کا یہ مطلب ہے. تو میں یہی کہا کرتا ہوں کہ رنڈی سمجھ گئی، دیوبندی نہیں سمجھا. رنڈی سمجھ گئی پر دیوبندی کی سمجھ میں بات نہیں آئی. کیوں؟ اس کے چہرے پر اپنے بزرگوں کا کی ولایت اور ان کے تقدس کا چشمہ لگا ہوا ہے، اور حد ہو گئی کفر کی. سنو پھر وہ رنڈی سن کر آنکھ بگولا ہو گئی اور خفا ہو کر کہا لا حول ولا قوت، اگرچہ میں گنہگار ہوں مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی. اور یہ کہہ کر کے وہ چلی گئی. رنڈی سمجھ گئی لیکن دیوبندی بولو نہیں سمجھے، نہیں سمجھے. یہاں ڈومنیا قبروں میں احمد رضا خان بریلی کے معاف ہو رہی ہیں مغنیاں، میراتنیاں، طوائفیں، اور یہاں دیوبند میں باقاعدے کرنے کرانے والا سب اللہ ثابت کیا جا رہا ہے. بولو مسلمانوں یہ کفر کہاں سمانے والا ہے؟ اور ہمارے لوگوں کو جا کر کے ہندوستان میں کوئی بتائے اور ان کو بتلائے، ہندوستان پاکستان کے ان اپنے آپ کو دیوبندی اور اپنے آپ کو بریلی کہنے والے ان حنفیوں کو، کہ تم تو سر سے پیر تک جن کو اپنا ولی تصور کرتے ہو یہ اتنے بڑے فاسق و فاجر اور اتنے بڑے بدعقیدہ اور بدمذہب لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں یہ تمام سب باتیں لکھی ہیں. حیا کرو، کچھ شرم کرو، اور اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرو. کس طرح کجریوں خسریوں کے جو ہے وہ مریدینیوں سے بچو. اور میں ذرا ان سے ذرا پوچھیں، کچھ سوالات ہیں دیوبندی ملاؤں کو ذرا پوچھیں کہ بتاؤ
پیر بن کر رنڈیوں اور کجریوں کے مکان میں ٹھہرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ کیا آپ کے ہاں شریعت میں جائز ہے کہ پیر بن کر رنڈیوں اور کنجریوں کے ہاں جا کے ٹھہرا جائے؟ اسی طرح سے ان دیوبندی مولویوں سے پوچھو کہ یہ رنڈیوں کے جماعت کی جماعت اور غول کی غول اور جو زیارت کرنے کے لیے حضرت کے پاس آتی تھیں، کیا یہ اپنے اپنے شوہروں کی اجازت لے کر کے آتی تھیں؟ کیا ایسا تو نہیں کہ دیوبندی پیر ہی سب کا شوہر بنا ہوا تھا؟ اسی طرح سے یہ بھی پوچھئے کہ رنڈیوں اور کھجریوں کی مریدنیوں کا یہ جو لشکر جرار حضرت کی زیارت کے لیے آیا تھا اور جو اپنے نام نہاد دیوبندی پیر کی زیارت کے لیے یہ تمام سب یہ جم غفیر اور یہ بھیڑ آئی تھی، یہ سب رنڈیاں اپنے اپنے شوہروں کی اجازت سے مرید ہونے آئی تھیں یا کیا معاملہ تھا؟ اسی طرح سے ان سے بھی پوچھو دیوبندیوں سے کہ دیوبندی پیر ایک ایک رنڈی کو پہچان رہا ہے، ایک ایک رنڈی کو باقاعدے پہچان رہا ہے، تو وہ کیسے پہچانتا تھا؟ اس کے پاس کون سا آلہ تھا کہ وہ پہچانتا تھا کہ یہ رنڈی فلاں ہے، یہ رنڈی فلاں ہے، یہ رنڈی فلاں ہے؟ یا ایسا تو نہیں تھا کہ ہم تمہیں دیکھا کریں تم ہمیں دیکھا کرو، یا دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی؟ یہی معاملہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ بتاؤ کہ ایک رنڈی کھجڑی کھچری پر اپنی نظریں برقرار رکھنا یہ کہاں کی امانت اور دیانت اور ولایت کا تقاضا ہے؟ بتاؤ، اعوذ باللہ۔ اور پھر ان رنڈیوں کو کجریوں کھچریوں کو مریدنیاں بنا کر کے ان کے گھر قیام کرنا، ان کے کھانے کھانا ان کے ساتھ، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب شریعت ہے؟ یہ سب اسلام ہے؟ ان دیوبندی مولویوں سے پوچھو، اور اس کتاب کے ماننے والے اور لکھنے والے جو اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں ان سے بھی پوچھو کہ بھائیو بڑے توحید اور تبلیغی جماعت والوں سے کہ کیوں تم لوگوں کو گمراہ کرتے ہو؟ اما اللہ رسول کی بات کرو، اللہ رسول کی طرف لوگوں کو دعوت دو۔ یہ جو ہم تمہیں کھول کر بتا رہے ہیں یہ صرف اس لیے تاکہ اس جگہ پر قرآن کھولو اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کھولو، بس۔ اور یہ جو ہم بتا رہے ہیں یہ اسی لیے بتا رہے ہیں کیونکہ تم نے ان کتابوں کو امت کے درمیان یہ کہہ کر کے پھیلایا ہوا ہے کہ یہ کتابیں مسلمانان عالم کے لیے اعلیٰ ترین دستور العمل ہیں۔ اس لیے ہم یہ کتابیں کھول کر کے امت کے سامنے بتاتے ہیں کہ یہ دستور العمل مسلمانان عالم کے لیے نہیں ہے، اس کے اندر کفر اور شرک کی گندگیاں ہیں، پلیدگیاں ہیں۔ یہ حکیم الامت کی اولیاء کے نام پر یہ کفر کی بھری ہوئی ملغوبے ہیں، حکایات اولیاء جنہوں نے نام دیا ہوا ہے، اس کے اندر کفر اور شرک ہیں۔ یہ تذکرہ رشید کے اندر پیر پرستی کی بدبودار ہوائیں اور عقیدے موجود ہیں۔ اس طرح سے امت کو گمراہ کیا گیا ہے۔ میرے عزیز، بات بہت ہے اور ہمارے پاس وقت کم ہے، لیکن انشاءاللہ تبارک تعالی یہ بات ہماری چلتی رہے گی اور ہوتی رہے گی، اور بھی کتابیں میرے پاس موجود ہیں، میں دھیرے دھیرے ان کتابوں کو آپ کی خدمت میں لاتا رہوں گا تاکہ لوگوں حق اور باطل کی پہچان کرو۔ صحابہ کرام صرف حق بات نہیں سنتے تھے، نہ ایک صحابی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب دیا، امین الامہ کا خطاب دیا ہے۔ وہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نگیٹو پہلو پوچھا کرتے تھے، مائنس پہلو پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی ایسا ہوگا تو پھر شر کے بارے میں ہمیشہ پوچھتے تھے۔ کسی نے کہا آپ شر ہی کے بارے میں کیوں پوچھتے ہیں؟ وہ کہتے تھے اس لیے تاکہ جو جتنے بھی شر اور برائیاں ہیں ان سے ہم بچ جائیں، ان سے ہم دور رہیں، اسی لیے شر کے بارے میں معلومات حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ انہی صحابی کی روش اور طریقے پر چلتے ہوئے یہ جتنے بھی شر ہیں یہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں تاکہ ان کی طرف اپنے ایمان اور عقیدے کو نہ لے جائیں، نہ اپنے دماغ اور ذہن کو لے جائیں، ان شر اور برائیوں سے بچیں، اور خیر جو قرآن کے اندر موجود ہے، خیر جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، سیرت، صحابہ تابعین کی سیرتوں کے اندر موجود ہے، ان خیر کو، ان بہترین باتوں هذا الرسول إذا يبسم ترى الأرض نورا فلا